علماء کرام نے واضح طور پہ فرق لکھا ہے رزق کے تعلق سے اور ثواب و عذاب کے تعلق سے ایک واضح فرق لکھا ہے کہ رزق اور موت کے تعلق سے فرمایا کہ رزق اور موت کے تعلق سے غیر مشروط طریقے سے غیر مشروط حکم اللہ عز و جل کی طرف سے وارد ہوا ہے، کوئی شرط اور کوئی تعلق نہیں، غیر مشروط حکم وارد ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا رزق کے تعلق سے حکم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور موت کے تعلق سے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آ جائے تو ایک ساعت نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک ساعت تاخیر ہو سکتی ہے نہ ایک ساعت تقدیم ہو سکتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ فرغ منہن الخلق والخلق والرزق والاجل، چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو لکھ کر کے قلم قدرت فارغ ہو چکا ہے، ایک تو انسان کا ڈھانچہ بناوٹ اور دوسرے انسان کی عادات و اطوار اس کی عادتیں اور تیسرا رزق انسان کا اور انسان کی موت۔ تو موت اور رزق اس کے تعلق سے غیر مشروط طریقے سے بغیر کسی شرط سے وداؤٹ کنڈیشن یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ انسان کو رزق تو ملے گا اور موت جب وقت آ جائے گا تو اسے آنی ہے، یہ بات واضح طور پہ تحریر فرما دی گئی۔ اور عذاب و ثواب کی تحریر جو لوح محفوظ میں درج فرمائی گئی ہے وہ بندے کے فعل کے ساتھ معلق اور مشروط ہے، وہ کنڈیشنل ہے، بندے کے فعل کے ساتھ بندے کے کام پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے نیک جزا ہے اور گناہ والے عمل کرے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، وہ عذاب کا سزاوار ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد لو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم وادخلناہم جنات النعیم، اگر یہ اہل کتاب ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے گناہ کو معاف کر دیتے، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ہم ان کے نعمت والے باغات میں انہیں داخل کرتے، نعمت والے باغات میں انہیں داخل کر دیتے۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے اس بات کو کنڈیشنل قرار دیا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے اہل کتاب تو ہم ان کے گناہ کو معاف کرتے اور ان کو نعمت والے باغات میں داخل فرماتے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ کوشش اور صحیح کرنے والے، کوشش اور کاوش کرنے والے حضرات بہت زیادہ مال دولت اور سرمایہ حاصل کر لیتے ہیں، اور کوشش اور صحیح نہ کرنے والے عدم تلاش کے لوگ جو تلاش نہیں کرتے، کوشش اور صحیح نہیں کرتے، وہ کنگال اور مفلس رہتے ہیں، وہ غریب اور مفلس رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ تلاش اور عدم تلاش سے ظاہراً انسان پر فرق پڑتا ہے، اور جبکہ اللہ عز و جل کا فرمان یہ ہے کہ تلاش اور عدم تلاش معنی نہیں رکھتی، جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ تلاش اور عدم تلاش سے فرق پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ رزق میں کوشش اور صحیح کرنے کے باوجود بھی انہیں رزق نصیب نہیں ہوتا، وہ رزق سے محروم رہتے ہیں، کما حقوق کوشش کے مطابق نہیں پاتے، اور بعض حضرات بغیر کوشش اور کاوش کے اور بغیر صحیح اور بغیر کوشش کے انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے چونکہ ان کے مقدر میں ہوتا ہے، چونکہ اللہ عز و جل تلاش اور عدم تلاش کے بغیر دینے والا ہے، اس لیے وہ بغیر کوشش کے وہ بہت زیادہ پا جاتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوشش کرنے والے زیادہ پا لیتے ہیں اور کوشش نہیں کرنے والے وہ کم پاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ بندے کو معلوم ہو جائے کہ اللہ عز و جل کی حکمت اور اس کا حکمت عزت والے اور حکمت والے پروردگار کا معاملہ اسی طریقے سے، اس کی حکمت اسی طریقے سے جاری ہے اور اس کا اللہ عز و جل کا فرمان اسی طریقے سے چلتا ہے، بس یہ بتلانے کے لیے ایسا چلتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ورنہ اللہ عز و جل حقیقت میں کوشش اور عدم کوشش کے ساتھ دینے والا نہیں، بلکہ وہ کوشش اور عدم کوشش کچھ بھی ہو
وہ مقدر کے حساب سے بندے کو لکھا ہوا رزق عطا فرماتا ہے.